بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تو ہر وقت ہی باوضو رہتے تھے، مگر درس کے وقت خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ ابتدا سے انتہا تک ایک حرف بلا وضو کی نہ ہونے پائے، اور باوضو رہنے کی طلباء کو صراحتاً و کنایتاً تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی پیشانی ہر وقت خندہ تھی اور آپ ہنسمکھ رہتے تھے، ہر شخص کے ساتھ اخلاق، سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر پڑھاتے وقت طلباء کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے تکلف اور ظریف الطبع بن جاتے تھے، تاکہ کسی کو شبہ ظاہر کرنے یا کسی بات کے پوچھنے میں تعامل اور رکاوٹ نہ ہو۔ جب طلباء پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو خود ہی کوئی لطیفہ ایسا بیان فرماتے کہ سب ہنس پڑتے، اور بعض دفعہ تو ہنستے ہنستے لوٹ جاتے اور پیٹوں میں درد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ اس ظرافت اور انبساط کے سبب سب کے دل تازہ ہو جاتے اور دوبارہ پڑھنے کو تازہ دم اور پہلی حالت پر لوٹ آتے تھے۔ حضرت امام ربانی میں یہ بھی ایک عجیب کمال تھا کہ جس مزاح یا ظرافت کے لطیفے پر دوسروں کو ہنسی ضبط کرنی مشکل تھی، آپ کے چہرے پر مطلق بھی مسکراہٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ آپ کے اس سادگی کے ساتھ ہنسانے والا قصہ بیان کرنا ہی دوسروں کو زیادہ ہنسانا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی بہت جلد مؤدب اور مہذب بنا کر بٹھا دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین باتیں غور سے سنیے گا۔ ایک بات تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے کیا، ہمارا تو منہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لیں۔ ہمیں سبق میں حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ میں بھول گیا کہ کس کی طرف سے فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہندوستان کی کسی ماں نے دو بچوں سے بڑے بچے نہیں جنے ہیں، ایک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑی ہستی۔ دوسری بات، یہ جو وضو کی بات آئی نا، تو یہ بہت بڑا حفاظتی حصار ہے وضو۔ میں نے دورے میں بھی پوچھا تھا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جس کی عادت ہو ہر وقت باوضو رہنے کی؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بھائی کوئی ہے ایسا جس کی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت؟ لکھ لو بھائی، کہاں ہے وہ پرچہ؟ اچھی عادتوں والا پرچہ، ان دو کے نام لکھ لو اور باقی آپ لوگ کوشش کر لو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دور حسد کا، کینہ کا، نظر بد کا، جادو کا، جنات کا، شیطانی طاقتوں کا دور ہے، اور ان چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز جو حفاظت کرنے والی ہے وہ وضو ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے فہم سفر، اس میں ہم نے جنات کی حصے، جادو سے حفاظت کے عملی علمی سارے طریقے لکھے۔ تو اس وقت جب ہم لکھ رہے تھے تو سب سے زیادہ جو چیز، مضبوط چیز ملی وہ ہے وضو، انسان پاک رہے۔ یہ ساری، اس لیے آپ کو پتہ ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتاؤ، عورتیں کیوں متاثر ہوتی ہیں جن جنات سے زیادہ؟ ایسے ایسے جادو ہو جاتے ہیں، ساری زندگی بیچاری تڑپتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے اوپر ناپاکی کا دور آتا، اس لیے بہت زیادہ ان کو ذاکر رہنا چاہیے۔ شر اگر یہ جن جنات ایک مرتبہ داخل ہو جائے نا، پھر گئی پوری زندگی، گئی پوری زندگی گئی، بچوں تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو پاکی کا اہتمام، نظافت کا اہتمام، اور خاص طور سے وضو کا اہتمام، ٹھیک ہے؟ چل، سوتے وقت باوضو، درمیان میں باوضو، تو زندگی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ائمہ کے لیے کتنے مسائل ہیں، ایسے ایسے لوگ جادو کر دیتے ہیں۔ آپ اچھا بولنے لگے، آپ کی زبان پہ جادو ہو جائے گا۔ آپ کی گلا اچھا ہے، تلاوت اچھا ہے۔ یہیں قریب میں امام صاحب تھے، مصلی پہ کھڑے ہو کے یوں کرتے رہتے تھے، اللہ اکبر نہیں نکلتا تھا، مصلی سے ہٹ گئے، صحیح ہو گئے؟ نہیں آ رہا؟ بڑے ادارے میں کتنا جادو چل رہا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو علماء خاص طور سے بھائی اپنا حفاظتی حصار وہ کرو۔ قصوروار ہم ہیں۔ صبح شام کی دعائیں کون اہتمام سے پڑھتا ہے بھائی؟ دیکھو، آپ نہیں پڑھتے؟ صبح شام کی دعائیں جو نہیں پڑھ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس دور میں صبح شام کی دعائیں نہ پڑھیں۔ تو حفاظتی دعائیں کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ایک تیسری چیز اس واقعے میں بڑی عجیب پتہ چلی کہ بے تکلفی تاکہ لوگ پوچھ سکیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کہ کچھ بھی کتنے بڑے بن جاؤ، ایسی شان اختیار مت کرو
کہ لوگ وہ دین سیکھنے میں آڑے آ جائے. نہیں سمجھے میری بات؟ دین سیکھنے میں آڑے آ جائے اتنا کہ ایک آدمی 1000 مرتبہ سوچے کہ بھئی حضرت سے مسئلہ پوچھوں نہ پوچھوں، تو پھر دین کیسے سکھائے گا ایک آدمی؟ تو جو گھل مل کے رہنے والا ہو اور جس تک پہنچنا بہت آسان ہو، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہو جاتا ہے، ہاں بعض اوقات جب انسان دین کے بہت کاموں میں لگ جاتا ہے تو کچھ انتظامی طور پر پھر وہ کچھ کرنا، انسان کو انتظامی طور پہ کچھ ایسی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. بہرحال ایک یہ چیز بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا